عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک ایلچی نے آ کر یہ پیغام دیا کہ امیر المومنین محمد بن قاسم کو بلاتے ہیں۔ محمد بن قاسم سپاہی کے ساتھ چلا گیا اور زبیر اپنے بستر پر لیٹ کر کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد اونگتے سپنوں کی حسین وادی میں کھو گیا۔ دمشق سے کوسوں دور وہ ناہید کی تلاش میں سندھ کے شہروں میں بھٹک رہا تھا، قلعوں کی فصیلوں اور قید خانوں کے دروازے توڑ رہا تھا، قیدیوں کی آہنی بیڑیاں کھول رہا تھا۔ ناہید کی سیاہ اور چمکدار آنکھوں کے آنسو پہنچتے ہوئے کہہ رہا تھا، ناہید میں آ گیا ہوں، تم آزاد ہو، تمہارا زخم کیسا ہے؟ دیکھو برہمن آباد کے قلعے پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہی تھی، زبیر میں اچھی ہوں لیکن تم دیر سے آئے، میں مایوس ہو چکی تھی۔ میٹھے اور سہانے سپنے کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ انتہائی بے کسی کی حالت میں پابا زنجیر کھڑا ہے۔ راجا کے چند سپاہی ننگی تلواریں اٹھائے اس کے چاروں طرف کھڑے اور باقی ناہید کو پکڑ کر قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ مڑ مڑ کر ملتجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ناہید کے پاؤں اندر رکھتے ہی قید خانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ سخت جد و جہد کے بعد اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی زنجیریں توڑ کر سپاہیوں کو دھکیلتا، مارتا اور گراتا ہوا قید خانے کے دروازے تک پہنچتا ہے اور اسے کھولنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ زبیر نے ناہید کہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور سامنے محمد بن قاسم کو کھڑا دیکھ کر پھر بند کر لیں۔ محمد بن قاسم اسے خواب کی حالت میں ہاتھ پاؤں مارتے اور ناہید کا نام لیتے ہوئے سن چکا تھا، تاہم اس نے اسے گفتگو کا موضوع بنانا مناسب نہ سمجھا اور چپکے سے اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زبیر نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور کہا، آپ آ گئے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں، اور پھر کچھ سوچ کر پوچھا، آپ نیزہ بازی اور تیغ زنی میں کیسے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میں نے بچپن میں جو کھلونا پسند کیا تھا وہ کمان تھی، اور جب گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے کے قابل ہوا میں نے نیزے سے زیادہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کیا۔ رہی تلوار، اس کے متعلق کسی عرب سے یہ سوال کرنا کہ تم اس کا استعمال جانتے ہو یا نہیں، اس کے عرب ہونے میں شک کرنے کے مترادف ہے۔ آپ یقین رکھیے میری تربیت آپ کے ماحول سے مختلف ماحول میں نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم نے کہا، کل میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ امیر المومنین نے مجھے اس لیے بلایا تھا، ان کی خواہش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں حصہ لیں۔ اگر ہم مقابلے میں دوسروں پر سبقت لے گئے تو دمشق کے لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمیں جہاد کے لیے تبلیغ کا موقع مل جائے گا۔ امیر المومنین کی خواہش ہے کہ ہمارا مقابلہ سلیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ زبیر نے کہا، امیر المومنین کا خیال درست ہے، خدا نے ہمارے لیے یہ اچھا موقع پیدا کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صالح اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگائیں۔ راستے میں آپ کے ہاتھوں اس کا مات کھا جانا ایک اتفاق کی بات تھی۔ وہ دونوں نیزہ بازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، تاہم میں تیار ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہمیں اپنی بڑائی مقصود نہیں، ہم ایک اچھے مقصد کے لیے نمائش میں حصہ لیں گے، خدا ہماری ضرور مدد کرے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بہترین گھوڑے دیں گے۔ سلیمان بن عبد الملک نے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر زرہ پہنی اور خود سر پر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں صالح، میں عام لباس میں اچھا معلوم ہوتا ہوں یا سپاہیانہ لباس میں؟ صالح نے جواب دیا، خدا نے آپ کو ایک ایسی صورت دی ہے جو ہر لباس میں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان آئینے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، مجھے اس لڑکے کی صورت پر رشک آ گیا تھا، وہ نمائش دیکھنے ضرور آئے گا، اگر تم میں سے کسی کو مل جائے تو اسے میرے پاس لے آؤ، وہ ایک ہونہار سپاہی ہے اور میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ صالح نے ایسا محسوس کیا کہ سلیمان اس کی دکھتی رگ پر نشتر چبھو رہا ہے۔ وہ بولا، آپ مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں، اس وقت تلوار پر میرے ہاتھ کی گرفت مضبوط نہ تھی، اور یہ بات میرے وہم میں بھی نہ تھی کہ وہ میری لاپرواہی سے فائدہ اٹھائے گا۔ سلیمان نے کہا، اپنے مد مقابل کو کمزور سمجھنے والا سپاہی ہمیشہ مات کھاتا ہے۔ خیر یہ تمہارے لیے اچھا سبق تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج ہمارے مقابلے میں کوئی آئے گا یا نہیں؟ صالح نے جواب دیا، مجھے یہ توقع نہیں کہ کوئی آپ کے مقابلے کی جرات کرے گا۔ گزشتہ نیزہ بازی میں تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن امیر المومنین مجھ سے خوش نہ تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی ولی عہدی کے راستے میں رکاوٹ ہوگی، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو جگہ آپ پیدا کر چکے ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلیمان نے کہا، لیکن میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حجاج بن یوسف ہے۔ وہ عراق پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھتیجا مسند خلافت پر بیٹھے۔ صالح نے کہا، خدا میرے بھائی کے قاتل کو غارت کرے، مجھے یقین ہے کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ نہ آپ کے بھائی میں ہیں نہ کسی اور میں۔ آپ گزشتہ سال فنون حرب کی نمائش میں نام پیدا کر کے اپنا راستہ صاف کر چکے ہیں۔ رائے عامہ خلافت کے معاملے میں آپ کی حق تلفی گوارا نہ کرے گی۔ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں اور صالح نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے، نمائش شروع ہونے والی ہے۔
زمانہ جاہلیت میں بھی عرب تیر اندازی، شمشیر زنی اور شاہ سواری میں غیر معمولی مہارت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ سرداری، عزت، شہرت اور ناموری کا سب سے بڑا معیار یہی تھا۔ صحرا نشینوں کی محفل میں سب سے بڑا شاعر اسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار کا بہترین تصور پیش کر سکتا ہو، جسے اپنے سبا رفتار گھوڑے کے سموں کی آواز کسی صحرائی دوشیزہ کے کہکہوں سے زیادہ متاثر کرتی ہو، جس کے لیے دور سے محبوبہ کے محل اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے شاہ سوار کی جھلک یکساں طور پر جاذب نگاہ ہو۔ اسلام نے عربوں کی انفرادی شجاعت کو صالحین کی ناقابل تسخیر قوت میں تبدیل کر دیا۔ روم اور ایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے فنون حرب میں اضافہ ہوتا گیا۔ خالد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صف بندی اور نقل و حرکت کے پرانے طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہوئیں۔ عربوں میں زرہ پہننے کا رواج پہلے بھی تھا، لیکن روم کی جنگوں کے دوران زرہیں اور خود سپاہیانہ لباس کے اہم ترین جزو بن گئے۔ قلعہ بند شہروں کے طویل محاصروں کے دوران کسی ایسے آلے کی ضرورت محسوس کی گئی جو پتھر کی دیواروں کو توڑ سکتا ہو، اور اس ضرورت کا احساس منجنیق کی ایجاد کا باعث ہوا۔ یہ ایک لکڑی کا آلہ تھا جس سے بھاری پتھر کافی دور پھینکے جا سکتے تھے۔ اس کی بدولت حملہ آور افواج قلعہ بند تیر اندازوں کی زد سے محفوظ ہو کر شہر پناہ پر پتھر برسا سکتی تھی۔ اس کا تخیل کمان سے اخذ کیا گیا تھا، لیکن چند سالوں میں آلات حرب کے ماہرین کی کوششوں نے اسے ایک نہایت اہم آلہ بنا دیا تھا۔ قلعہ بند شہروں کی تسخیر کے لیے دوسری چیز جسے عربوں نے بہت زیادہ رواج دیا دبابہ تھی۔ یہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس کے نیچے پہیے لگائے جاتے تھے۔ چند سپاہی لکڑی کے تختوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے اور چند اسے دھکیل کر شہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے۔ پیادہ سپاہی اس کی پناہ میں آگے بڑھتے اور اس سے سیڑھی کا کام لے کر فصیل پر جا چڑھتے۔ کھلے میدان میں پیادہ فوج کی طرح عرب سوار بھی ابتدا میں تلوار کو نیزے پر ترجیح دینے کے عادی تھے، لیکن آہن پوش سپاہیوں کے مقابلے میں انہوں نے نیزے کی اہمیت کو زیادہ محسوس کیا، اور چند سالوں میں عرب کے طول و عرض میں تیر اندازی اور تیغ زنی کی طرح نیزہ بازی کا رواج بھی عام ہو گیا۔ شام کے مسلمان روم کی قربت کی وجہ سے زیادہ متاثر تھے، اور یہاں نیزہ بازی کو آہستہ آہستہ تیغ زنی پر ترجیح دی جانے لگی تھی۔ عرب گھوڑے اور سوار دنیا بھر میں مشہور تھے، اس لیے دوسرے فنون کی طرح نیزہ بازی میں بھی وہ ہمسایہ ممالک پر سبقت لے گئے۔ دمشق میں باہر ایک کھلے میدان میں قریباً ہر روز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی میں یونان کا قدیم رواج مقبولیت حاصل کر رہا تھا۔ ہمت آزمائی کرنے والے زرہ پوش شاہ سوار کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ خطرہ سے بچنے کے لیے زرہ خود اور چار آئینہ کے استعمال کے باوجود اصلی نیزوں کے علاوہ ایسے نیزے استعمال کیے جاتے جن کے پھل لوہے کے نہ ہوں اور اگلا سرا تیز ہونے کی بجائے کند ہو۔ ثالث درمیان میں جھنڈی لے کر کھڑا ہو جاتا اور اس کے اشارے پر یہ سوار گھوڑوں کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے۔ جو سوار اپنے مد مقابل کی زد سے بچ کر اسے ضرب لگانے میں کامیاب ہوتا وہ بازی جیت جاتا۔ مات کھانے والا سوار کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا توازن کھو کر گھوڑے سے گر پڑتا اور تماشائیوں کے لیے سامان تضحیک بن جاتا۔ اس سال حسب معمول فنون حرب کی نمائش میں حصہ لینے کے لیے بہت سے لوگ دور دور سے آئے تھے۔ ایک وسیع میدان کے چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ولید بن عبد الملک ایک کرسی پر رونق افروز تھا، اس کے دائیں بائیں دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے تھے۔ دوسری طرف تماشائیوں کی قطار کے آگے سلیمان بن عبد الملک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ نمائش شروع ہوئی۔ اسلحہ جات کے ماہرین نے منجنیق اور دبابوں کے جدید نمونے پیش کر کے انعامات حاصل کیے۔ تیر اندازوں اور شمشیر زنی کے ماہرین نے اپنے اپنے کمالات دکھائے اور تماشائیوں سے داد و تحسین حاصل کی۔ سلیمان کے 3 ساتھی تیر اندازی کے مقابلے میں شریک ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے درجے کا بہترین تیر انداز مانا گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی صالح تلوار کے مقابلے میں یکے بعد دیگرے دمشق کے 5 مشہور پہلوانوں کو نیچا دکھا کر اس بات کا منتظر تھا کہ امیر المومنین اسے بلا کر اپنے قریب کرسی دیں گے، لیکن ایک نوجوان نے اچانک میدان میں آ کر اسے مقابلے کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابلے کے بعد اس کی تلوار چھین لی۔ یہ نوجوان زبیر تھا۔ تماشائی آگے بڑھ بڑھ کر صالح کو مغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اور اس سے مصافحہ کرنے میں گرم جوشی دکھا رہے تھے، اور صالح غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ ولید اٹھ کر آگے بڑھا اور زبیر سے مصافحہ کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی، اور پھر صالح کی طرف متوجہ ہو کر کہا، صالح، تم اگر غصے میں نہ آ جاتے تو شاید مغلوب نہ ہوتے۔ بہرصورت میں اس نوجوان کی طرح تمہیں بھی انعام کا حقدار سمجھتا ہوں۔ سب سے آخر میں نیزہ بازی شروع ہوئی۔ کئی مقابلوں کے بعد 8 بہترین نیزہ باز منتخب کیے گئے اور آخری مقابلہ شروع ہوا۔ جوں مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جاتی تھی، داد و تحسین میں گلا پھاڑنے والے تماشائیوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔
بالآخر ایک طرف ایک اور دوسری طرف دو نیزہ‌باز رہ گئے۔ تنہا رہ جانے والے سوار نے یکے بعد دیگرے اپنے دو مخالفین کو گرا کر اپنا خود اتارا اور عوام اسے پہچان کر زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تحسین و آفرین کے نعرے بلند کرنے لگے۔ یہ نوجوان ایک یونانی نو مسلم تھا اور اس کا نام ایوب تھا۔ ایوب نے فاتحانہ انداز میں اپنا نیزہ بلند کرتے ہوئے اکھاڑے میں چاروں طرف ایک چکر لگایا اور اس کے بعد پھر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ نقیب نے آواز دی، کوئی ایسا ہے جو اس نوجوان کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے؟ عوام کی نگاہیں سلیمان بن عبد الملک پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ سلیمان نے سر پر خود رکھتے ہوئے اٹھ کر ایک حبشی غلام کو اشارہ کیا جو پاس ہی ایک خوبصورت مشکی گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑا آگے کیا اور سلیمان اس پر سوار ہو گیا۔ سورج کی روشنی میں سلیمان کی زرہ چمک رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا میں اس کے خود کے اوپر سبز ریشم کے تاروں کا پھندنا لہرا رہا تھا۔ سلیمان اور ایوب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور عوام دم بخود ہو کر ثالث کی جھنڈی کے اشارے کا انتظار کرنے لگے۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سوار رفتار گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ سواروں نے ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر خود بچنے اور دوسرے کو ضرب لگانے کی کوشش کی۔ سلیمان مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے مد مقابل کے تمام داؤں کو دیکھ کر ان سے بچنے کے طریقے سوچ چکا تھا۔ چنانچہ ایوب کا وار خالی گیا اور سلیمان کا نیزہ اس کے خود پر ایک کاری ضرب کا نشان چھوڑ گیا۔ ثالث نے سلیمان کی فتح کا اعلان کیا۔ ولید نے اٹھ کر اپنے بھائی کو مبارکباد دی اور ایوب کی حوصلہ افزائی کی۔ سلیمان نے خود اتار کر فاتحانہ انداز میں تماشائیوں کی طرف نگاہ دوڑائی اور حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر پھر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ نقیب نے 3 بار آواز دی، کوئی ہے جس میں سلیمان بن عبد الملک کے مقابلے کی ہمت ہے؟ لیکن لوگوں کو اس سے پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور وہ امیر المومنین کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب سفید گھوڑے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لیے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ تماشائیوں کو حیرانی اس بات پر نہ تھی کہ ایک نیزہ باز سلیمان بن عبد الملک کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، بلکہ وہ اس بات پر ششدر تھے کہ اجنبی سوار کے جسم پر زرہ نہ تھی اور نہ چار آئینہ۔ وہ سیاہ رنگ کا چست لباس پہنے ہوئے تھا، سر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آنکھوں کے سوا باقی چہرے پر سیاہ نقاب تھا۔ زرہ کے بغیر صرف وہ لوگ ایسے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں جنہیں اپنے حریف کی کمتری کا پورا یقین ہو۔ لیکن سلیمان اس دن کا ہیرو تھا اور لوگ سلیمان کے مقابلے کے لیے زرہ اور خود کے بغیر میدان میں آنے والے سوار کی بہادری سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی دماغی حالت کے صحیح ہونے میں شک کر رہے تھے۔ ولید اور زبیر کے سوا کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس کی اس جرأت پر ولید بھی پریشان تھا۔ اس نے آہستہ سے زبیر کے کان میں کہا، یہ محمد بن قاسم ہے یا کوئی اور؟ زبیر نے جواب دیا، امیر المومنین، یہ وہی ہے۔ لیکن وہ سلیمان کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر اس کی پسلیاں لوہے کی نہیں تو مجھے ڈر ہے کہ لکڑی کا کند سرا بھی اس کے لیے نیزے کی نوک سے کم خطرناک ثابت نہ ہوگا۔ تم جاؤ اور اسے بلا کر سمجھاؤ۔ زبیر نے جواب دیا، امیر المومنین، میں اسے بہت سمجھا چکا ہوں۔ وہ خود بھی اس خطرے کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس صورت میں اگر اس کی جیت ہوئی تو نوجوانوں پر اس کا خوشگوار اثر پڑے گا اور اسے سندھ کے حالات سنا کر انہیں جہاد کے لیے آمادہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ زرہ کے بغیر سوار چست رہ سکتا ہے۔ زبیر کا جواب ولید کو مطمئن نہ کر سکا۔ وہ خود اٹھ کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا اور تماشائی زیادہ پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ محمد بن قاسم سلیمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولید نے قریب پہنچتے ہی آواز دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، مجھے تمہاری شجاعت کا اعتراف ہے، لیکن یہ شجاعت نہیں، نادانی ہے۔ تم زرہ اور خود کے بغیر عرب کے بہترین نیزہ باز کے مقابلے میں جا رہے ہو، اور اگر اس نے اسے اپنی تضحیک سمجھا تو مجھے ڈر ہے کہ تم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، امیر المومنین، خدا جانتا ہے کہ مجھے اپنی نمائش مقصود نہیں۔ میں یہ خطرہ ایک نیک مقصد کے لیے قبول کر رہا ہوں، اور یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ زرہ پہن کر سوار چست نہیں رہتا، لیکن اگر تمہاری چستی تمہاری پسلیاں نہ بچا سکی تو بھی مجھے افسوس نہ ہوگا۔ مجھے اپنی پسلیوں سے زیادہ اس لڑکی کا خیال ہے جس کے سینے میں ہمارے بے رحم دشمن کے تیر کا زخم نسور بن چکا ہے۔ اگر خدا کو اس کی مدد منظور ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج مجھے دمشق کے لوگوں کے سامنے سامان تضحیک نہ بننے دے گا، اور ممکن ہے میں بازی جیتنے کے بعد اس ہجوم میں اس کا پیغام پڑھ کر سنا سکوں۔ انفرادی تبلیغ سے جو کام ہم مہینوں میں کر سکتے ہیں وہ ایک آن میں ہو جائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ ولید نے کہا، لیکن تم کم از کم سر پر خود تو رکھ لیتے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ برا نہ مانیں، جو سپاہی نیزے کا وار سر پر روکتا ہے اس کے متعلق کوئی اچھی رائے نہیں دی جا سکتی۔
میرے لیے یہ امامہ کافی ہے۔ ولید نے کہا، بیٹا اگر آج تم سلیمان پر سبقت لے گئے تو انشاءاللہ سندھ پر حملہ کرنے والی فوج کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ ولید واپس مڑا اور راستے میں نقیب کو سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف سلیمان کے گرد چند تماشائی کھڑے تھے۔ صالح نے آگے بڑھ کر سلیمان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ ہوشیاری سے کام لیں۔ سلیمان نے پوچھا، لیکن وہ سرفرا ہے کون؟ مجھے معلوم نہیں، وہ کوئی بھی ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ پھر گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا۔ نقیب نے آواز دی، حاضرین، اب سلیمان بن عبد الملک اور محمد بن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔ سیاہ پوش نوجوان کی عمر 17 سال سے کم ہے۔ تماشائی اور زیادہ حیران ہو کر سیاہ پوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگے۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اور نیزہ باز پوری رفتار سے ایک دوسرے کی زد سے بچ کر نکل گئے اور عوام نے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا۔ کم سن اور نوجوان دیر تک محمد بن قاسم کے لیے تحسین کے نعرے بلند کرتے رہے اور عمر رسیدہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، یہ لڑکا بلا کا چست ہے، لیکن سلیمان کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پہلی مرتبہ سلیمان نے جان بوجھ کر اس کی رعایت کی ہے، لیکن دوسری دفعہ اگر وہ بچ گیا تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ کہاں 17 سال کا چھوکرا اور کہاں سلیمان جیسا جہاں دیدہ شاہ سوار۔ لیکن نوجوانوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ سلیمان کی بجائے اب 17 سالہ اجنبی ان کا ہیرو بن چکا تھا۔ وہ کسی کی زبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بعض تماشائی تکرار سے ہاتھا پائی تک اتر آئے۔ رواج کے مطابق نیزہ بازوں کو دوسرا موقع دیا گیا اور دونوں پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ بچے اور نوجوان بھاگ بھاگ کر اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کا کم سن ہیرو کھڑا تھا۔ سب کی نگاہیں نقاب میں چھپے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ ثالث نے بھاگ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پھر اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماشائیوں کو ایک بار پھر میدان میں گرد اڑتی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک بار سکوت چھا گیا۔ محمد بن قاسم پھر اچانک ایک طرف جھک کر سلیمان کے نیزے کی ضرب سے بچ گیا۔ سلیمان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے مد مقابل کے وار سے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ پھرتی کے ساتھ محمد بن قاسم نے اپنے نیزے کا رخ بدل دیا اور اس کی دائیں پسلی میں ضرب لگا کر اسے اور زیادہ بائیں طرف دھکیل دیا۔ سلیمان لڑکھڑا کر نیچے گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پسلی پر ہاتھ رکھے انتہائی بے چارگی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف سے فلک شگاف نعروں کی صدا آ رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑی دور جا کر اپنے گھوڑے کی باگ موڑ لی اور سلیمان کے قریب آ کر نیچے اترتے ہوئے مصافحہ کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن سلیمان مصافحہ کرنے کی بجائے منہ پھیر کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف نکل گیا۔ آن کی آن میں تماشائی ہزاروں کی تعداد میں محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے۔ یونانی شاہ سوار ایوب نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ چہرے سے نقاب اتار دیجئے، ہم سب کی آنکھیں آپ کی صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔